أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمدللہ آج ہم نے 12ویں پاری کی مکمل ایک پارہ ہم نے تراویح میں سنا اللہ رب العالمین کی توفیق سے. تو اس پارے کے اندر کچھ باتیں مجھے اور آپ کو سننے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلی چیز، پچھلی صورتیں انہیں اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کے نام پر تھی، اور سابقہ صورتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو وحی اور قرآن میں شک کر رہے تھے. اور صورت ہود کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہود علیہ السلام کے نام پر رکھا. یہ مکی صورت ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی. تو آج اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الہود میں آیت نمبر 7 اور 6 میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْعَدَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف اس آیت کے اندر پھر فرمایا، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے. یعنی زمین کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ انس ہو یا جن ہو یا چوپائے ہو یا چرند پرند ہو یا رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہی کیوں نہ ہو، ان سارے چیزوں کا ان سارے لوگوں کی رزق کا نگہبان، رزق پہنچانے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس زمین میں جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے 6 دنوں میں اللہ رب العالمین کو پیدا کیا، اور اس سے پہلے اس کا عرش جو تھا پانی پش تھا. اور اللہ رب العالمین نے اس کو کس لیے بنایا؟ یعنی اس آسمان اور زمین اور اس سارے جاندار، یہ انس و جن، ان کا بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آزمایا جائے، لیبلوکم، کہ تمہیں میں آزما سکوں کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرے گا اور کون تم میں سے برے اعمال کی طرف اپنے آپ کو گامزن کرے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی، اور ٹھکرانے والوں پر، یعنی جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے دھمکی کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فان اخاف عليكم عذاب يوم كبير. کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرو، بے شک میں تمہیں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، اور تمہیں ایک معین مدت تک اچھا ساز و سامان دے گا، اور ہر ایک زیادہ عمل کرنے والے کو اس کے زیادہ ثواب عطا کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا اور خصوصاً یہ کہہ دیا کہ میں نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا، اور آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھانے کے لیے تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو میں نے چنا تاکہ تمہیں وہ میری آیات کو، میرے کتابوں کو تمہیں سمجھا سکے، جس کی بدولت وہ تمہیں اور ان کتابوں کو سمجھنے کے بعد، ان احکامات کو سمجھنے کے بعد تم صحیح عمل کر سکو. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر رسالت کو جانچنے کا ایک عجیب اصول بیان کیا کہ کیسے رسول کو پہچانے، کس طرح رسول کو جانچیں. مشرکین مکہ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے اور رسول ہے، اگر جو ہم عمل کر رہے ہیں معبودان باطلہ کی جو ہم پرستش کر رہے ہیں، اگر یہ واقعتاً سچا نبی ہوتا تو رب کی جانب سے ہم پر عذاب آ جاتا. لیکن ہم کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں یہ ایک اللہ کی طرف ہمیں بلانے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمارے معبودوں کو برا بلا کہہ رہا ہے اور ہمیں طرح طرح کی باتوں سے نواز رہا ہے، لیکن اگر یہ واقعتاً سچا نبی ہوگا تو ہم پر عذاب آ جائے گا، کیونکہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. اگر ہم غلط کام اس لیے نہیں، ہم غلط کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم پر عذاب نہیں نازل کر رہے. تو کفار و مشرکین کے اندر یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ محمد نبی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اسلام کے نام سے ایک نیا دین ایجاد کیا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ نہیں
یہ اگر ہم جھوٹے ہوتے یا ہمارے معبودوں کی جو ہم عبادت کر رہے ہیں یہ غلط ہوتی تو ہم پر فوراً عذاب آ جاتا، لیکن ہم اپنے دین پر صحیح ہیں اور اپنے مذہب پر صحیح ہیں، جس کی وجہ سے رب کا عذاب ہم پر نافذ نہیں ہوا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يُحَسِبُهُ أَلَا يَوْمَ تَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ وَمَا كَانُوا بِهِ مُسْتَهْزِئُونَ کہ بلا شبہ ہم ان سے عذاب کو ایک مدت تک کے لیے مقرر کر دیا ہے، مؤخر کر دیا ہے، تو یقیناً ضرور کہیں گے کہ کیا اسے چوز نے رکھا ہے. سن لو جس دن ان پر یہ عذاب آئے گا تو ان سے ہٹانے والا نہیں ہوگا اور انہیں وہ چیز آ کر کے گھیر لوگی. جو غلط فہمی میں جو لوگ مبتلا ہیں، یہ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم ہمارے دین پر صحیح ہیں، ہمارے معبودوں کی جو عبادت کر رہے ہیں، جو پرستش کر رہے ہیں، یہ ہم صحیح ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی غفلت ہے. ہم ایک دن سے ایسا سخت پکڑیں گے جس کی پاداش میں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کرتے تھے، یہ جو ہمیں بتوں کی بات سے روکا کرتے تھے، یہ صحیح ہے. اس دن ہم ان سے عذاب سے روکنے والے نہیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا انکار کرنے والے، رسول کا انکار کرنے والے، اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی شریعت کا انکار کرنے والے، ان لوگوں کے لیے اس بات میں تلقین کی گئی ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، ہم غلط کام بھی کر رہے ہیں، ہم معصیت بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، بدعات بھی کر رہے ہیں، ہمیں کوئی گناہ، ہم پر کوئی عذاب ہی نہیں آ رہا ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں صحیح ہے، اس لیے اللہ رب العالمین عذاب نہیں دے رہا ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی نادانی ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اس پارے کے اندر آخرت کے دن کا انکار کرنے والوں کی تلقین کی. بہت سارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، دنیا کے اندر سے بے شمار لوگ ہیں جو وفات کے بعد دوبارہ اٹھانے کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کون دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا کیا جائے گا، اور کون دیکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، سارے لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، جنت ہے، جہنم ہے، یہ کون دیکھا ہے؟ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں لوگ دنیا کے اندر، ان کی اللہ رب العالمین فرمایا الذین یصدون عن سبیلہ، کہ ہم انہیں ایک ایسے دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے یا ایسی راہ دکھائیں گے، ایسے روکیں گے کہ وہ کل قیامت کے دن اشک بار ان کی آنکھیں کھڑی کی کھڑی ہو جائیں گی اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعتاً ہم نے دنیا کے اندر ان ساری چیزوں کا انکار کیا، جھٹلایا. وفات کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کو ہم نے انکار کیا، اس کو جھٹلایا. قیامت کے دن کو ہم نے انکار کیا، جنت کا ہم نے انکار کیا، جہنم کا ہم نے انکار کیا. یہ ساری کی ساری جو غیبی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا ہم نے انکار کیا. اور کل قیامت کے دن کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے، ہمارا حساب کتاب ہی نہ ہوتا، نہ ہم دوبارہ اٹھائے جاتے، ہم مٹی میں مل جاتے، یہ منظر دیکھنے کو نہ ہوتا. تو دنیا کے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ وفات کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو نہیں اٹھایا جائے گا، ان کے لیے اس بات میں اللہ رب العالمین کی آیت میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ تنگ دستی اور خوشحالی میں ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے آزمائش کے طور پر کچھ انسانوں کو مال و دولت کے اسباب مختصر کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو مال و دولت کے اسباب مزید عطا کرتا ہے. تو ایسے موقع پر مومن کا کیا کردار ہوتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین کی عنایت سے اس کے لیے بہت ساری چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، افلاس کی شکار ہو جاتا ہے، مال و دولت کی شکار ہو جاتا ہے، مال و دولت کی کمی کی شکار ہو جاتا ہے، نفس کی شکار، نفس کے اندر یا بڑی بڑی بیماری اس پر لاحق ہو جاتی ہیں. تو ایسے موقع پر ایک مومن کا کردار ہوتا ہے کہ وہ اس آزمائش میں صبر کرتا ہے. اس آزمائش میں صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے رحمت کی دعائیں مانگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر اس دنیا کے اندر مجھے اس کا بدلہ نہیں دیا تو آخرت میں اس کا ضرور بدلہ اللہ عطا کرے گا. تو ایک مومن کا کردار. لیکن اس کے بالمقابل ایک منافق، ایک مومن، ایک کافر، اس کا یہ منصوبہ ہوتا ہے کہ جب اسے نعمتیں ملتی ہیں تو کہتا ہے کہ میں نے کمایا یا میں نے حاصل کیا. جب اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ کیا ہی برا کیا، کہ میرے ساتھ کیا ہی خراب ہوا. تو ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان، ایک منافق کے درمیان یہی پہچان ہے کہ جب مومن پر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتا ہے، اور جب کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور جب کوئی نعمت اسے حاصل ہوتی ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے. تو محترم سامعین کرام، سورۃ الہود کے اندر اللہ رب العالمین اس بات کا تذکرہ کیا. اور ایک اہم چیز جسے آج ہم نے تراویح میں سنا، سورۃ اليوسف کے نام سے، سورہ یوسف کے نام سے آپ نے آج ہم نے تراویح میں سنا. اس سورت یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کو نازل کرنے کا پس منظر یہ تھا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے، جو بھائی وغیرہ تھے، چچا زاد بھائی وغیرہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے تھے، انہیں پریشان کر رہے تھے. تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے سورۃ یوسف کو نازل فرما کر کے اس بات کی طرف آگاہ کیا کہ
ہم نے آپ سے قبل ایک نبی کو بھیجا اور ان کا نام یوسف تھا, اور ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے بھی وہی کام انجام دیا, وہی غلط کام کیا جو آپ آج آپ کے رشتہ داروں میں سے کر رہے ہیں, جو آپ کے اہل و عیال میں سے کر رہے ہیں, جو آپ کے اڑوس پڑوس سے کر رہے ہیں, کہ ان کے بھائیوں نے انہیں اللہ رب العالمین ان کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر اپنے باپ سے انہیں دور کر کے کنویں میں ڈالا, اور کنویں میں سے ایک قافلہ سے وہاں سے گزر رہا تھا, تو قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے مصر چلے گئے, اور مصر میں انہیں فروخت کیا, اور فروخت کرنے کے بعد ایک عزیز مصر کے پاس ان کی پرورش ہوئی. یہ لمبی تفصیل اللہ رب العالمین نے سورۃ میں فرمائی, لیکن اللہ رب العالمین نے بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے مت, آپ خوف مت کھائیے, یہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا ہے, آپ سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا, لیکن انہوں نے صبر کیا, اس مصیبت پر آزمائش پر صبر کیا, اور صبر کرنے کے بعد ہمیں انہیں بادشاہت عطا کی, عزیز مصر بنایا, مصر کا بادشاہ بنایا انہیں, اور خزانے کی چاکنجیاں ان کے ہاتھوں میں ہم نے دے دی. تو اللہ رب العالمین نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ یوسف کے اندر اس بات کی تلقین کی, اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا ہوا, ان کے معاملات کیسے ہوئے, ان کے معاملات کیسے ہوئے, پھر انہیں جیل کیوں بھیجا گیا, پھر انہیں جیل سے کس طرح رہا ہوئے, اور کس طرح عزیز مصر کی بیوی نے ان پر الزام لگایا تھا, اس الزام کو انہوں نے کس طرح اس وقت کے عزیز بادشاہ کے سامنے اس کو پیش کیا. طرح طرح کی تفصیلی ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر ذکر کیا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ان صورتوں کو پڑھنے اور اس کی تفسیر کو جاننے, اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے, تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی پرسکون ماحول میں زندگی بسر کر سکیں, اور اخروی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے, جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے, اس زندگی کے اندر ہم آرام کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ اور کامیاب زندگی گزارنے کے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین.